فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نااہل لوگوں کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ نااہل لوگ کون ہیں، دلائل سے ان کا ثبوت کر رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ فخلف من بعدہم خلف، یہاں خلف دو دفعہ ذکر کیا ہے، ایک خلف اور دوسرا خلف۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ خلف لام کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اہل لوگ اور جانشین اور مان کر بات کو چلنے والے، اور اگر لام کے سکون کے ساتھ ہو خلفن ہو تو اس کا معنی ہوگا نااہل لوگ اور نااہل جانشین۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے بعد ایک ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا۔ نااہل لوگ کون ہیں اور نااہل لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی آگے دو دلیلیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے، نااہل لوگوں کی پہلی دلیل کیا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ نمازوں کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مشہور اس کی تین تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت کو ٹال کر وقت جب نکل جائے بعد میں آگے اس کی قضا نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ جو بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ بھی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو یہ نااہل لوگ کون سے ہوئے؟ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے وقت میں نماز کو نہیں پڑھتے، قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور تیسرے لوگ جو جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ نااہل لوگوں کی پہلی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بہت بڑا حکم دیا ہے کہ کسی حال میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے بیمار ہے، اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، نماز چھوڑنے کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو نااہل لوگوں کی پہلی نشانی اور پہلی دلیل کیا ہوئی کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اور نااہل لوگوں کی دوسری دلیل واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ خواہشات کو پورا کرنا ایک ہے جائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنا، اس میں ثواب ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، اور ایک ہے ناجائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنا، اس میں گناہ ہے۔ جتنے بڑے درجے کی خواہشات کو اس نے پورا کیا اتنا بڑے درجے کا اس کو گناہ ملے گا۔ اگر
اس نے کوئی ایسا کام کیا جو گناہ کبیرہ تک پہنچانے والا ہے تو اس کو گناہ کبیرہ ملے گا۔ تو خواہشات کی اتباع کرنا، دل نے جو بات سوچی فوراً اس کو کر لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ کے اندر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہشات کو الہ بنا لیا ہے، جس نے خواہشات کی اتباع کی اور اس کے پاس کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ شرک کی ایک قسم ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔